کل صبح کی نماز کا وقت انشاءاللہ 5:45 اور عید کی نماز کا وقت 7 بجے سے لے کر 7:15 بجے تک بیان اور 7:15 بجے انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے وہ یاد رکھے اور آج فکر کر کے اس کو مستحق لوگ تک پہنچا دے رہے۔ آج کی رات جو ہے وہ عید کی رات کہلائے گی، اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تقسیم کیے جائیں گے، اس لیے ہمارا تھوڑا سا وقت اگر اللہ کی عبادت میں گزر جائے آج رات کو بھی تو زہے قسمت ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑا نفع اور فائدے کی چیز ہوگی۔ اس لیے آج کی رات بھی کچھ رکعتیں، کچھ 2-4 رکوع، اللہ توفیق دے تو زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، جو بھی ہو، ذکر و اذکار، دعائیں، کچھ حصہ آج کی رات بھی لگانے کی پوری کوشش کریں۔ کل صبح عید کا دن انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس کی خوشیاں نصیب فرماوے۔ دیکھو عید کی سنتوں میں سے تو ہم سب کو معلوم ہے، اچھی طرح غسل وغیرہ کر کے جو ہمارے پاس اچھے کپڑے ہو، شریعت جس کو پسند کرتی ہو وہ کپڑے پہن کر تیاری کرے مسجد کی طرف آنے کی۔ مسجد میں آنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لے، مستحب سنت ہے، ہو سکے تو کھجور کھا لے، 1 3 5 جس طرح بھی جو بھی مناسب ہو۔ آہستہ تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار کی طرف آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ بقرہ عید کے دن تھوڑے آواز سے پڑھی جاتی ہے، عید الفطر کے دن آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک راستے سے آوے دوسرے راستے سے جانے کی کوشش کرے، اللہ کے دربار میں آوے عزت احترام ادب کے ساتھ اللہ سے مانگے، خوب مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جلدی آنے کی کوشش کرے اور خوب مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر جب نماز کا وقت آئے گا بیان ہوگا، ترتیب بھی سمجھا دی جائے گی۔ پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، عید کے دن پہلے نماز ہوتی ہے، بھئی 2 رکعت نماز ہوگی۔ ہم جب گھر سے چلے عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے ہماری نیت ہو گئی، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، دل کی نیت کافی ہے۔ اللہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، منہ میں کعبہ شریف کی طرف۔ جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیر ہو گئی زائد، اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیں گے۔ پھر قرات ہوگی، امام کے پیچھے ہمیں کچھ پڑھنا نہیں ہے، قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہو جائے گی، جب قرات ختم ہوگی تو 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ قرات ختم ہوئی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، دوسری مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب جب چوتھی تکبیر ہوگی تو ہاتھ اٹھانے نہیں ہے، اب وہ رکوع کی تکبیر ہے، ہم سیدھے رکوع میں جائیں گے۔ اگر بھول ہو جاوے امام کے پیچھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ پھر رکوع سجدہ، نماز پوری ہو، نماز ختم ہوگی اور دعا وغیرہ کچھ ہوگی، اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا۔ میرے بھائیو خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے جیسے جمعہ کے دن ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہ آوے جس طرح بھی، ہم خطبہ ضرور سنیں، خطبہ سن کر جائے۔ اور میرے بھائیو دیکھو یہ عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارا استقبال کرنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب ہم بخشے بخشائے ہو گئے، اب اسی دن سے ہم پوری کوشش کریں کہ ہماری نمازیں نہ جائیں، یہ تو پوری کوشش کرنی ہے۔ فجر کی نماز کی بھی پوری کوشش کرنی ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو موت کا بھروسہ نہیں ہے،
کہ کب انسان کی موت آ جائے اور جنازے اٹھ جائے. اس لیے نمازوں کی بھرپور فکر کرے اور یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. دیکھو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا اللہ اس کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے. میرے بھائیوں آپس کی دشمنیاں چھوڑ دو، آپس کے جھگڑے، ویسے ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم ٹوٹی ہوئی امت ہے میرے بھائی. باطل طاقتیں ہمارے سروں کے اوپر ہے، دشمن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ہم آپس میں لڑیں گے جھگڑ کریں گے تو ہماری طاقتیں ٹوٹ جائے گی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے. بھائی پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، ہمارے جو بھی جھگڑے ہو ایک دوسرے کو معاف کرے، گلے سے لگاوے، سینے میں جو کینہ ہے اس کو نکال دے، سچی پکی محبت کر لے. معافی کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، وہ خود معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اور جو لوگ معاف کرتے ہیں اللہ ان کو بھی محبوب رکھتا ہے. اس لیے آپس کے سارے جھگڑوں کو ختم کریں، کچھ لے کے جانا نہیں ہے، خالی ہاتھ جانا ہے. عید کا موقع ہے میرے بھائیوں، آپس میں ہم مل لے گئے اور جو بھی کچھ آگے پیچھے ہوا ہو، کہا سنا ہوا ہو معاف کر دے. کچھ لین دین ہے تو اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کر دے. اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے، سکون چین اطمینان کے ساتھ زندگی گزرے گی. جب ہم دنیا سے جائیں گے ہمارے دل صاف شفاف ہوں گے، ہماری زبان کے اوپر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے، ہم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے. ایسے کام کرو جب ہمارا جنازہ اٹھے نا تو ہم ہنستے ہوئے جائے، لوگ رو رہے. بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے ایسے کام تھے، ایسے اس کے اخلاق تھے، ایسے ماحول کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تھا، اس کے ایسے رفائی کام تھے، اس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتا. اس طرح کام کر کے جاؤ کہ ہم ہنستے ہوئے جا رہے، لوگ رو رہے ہو کہ یہ جنازہ کاش میرا ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں پوری کوشش کرو، پوری فکر کرو، ہماری نمازیں نہ جائے، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنے آپ کو حرام سے ناجائز سے بھرپور بچانے کی کوشش کرو. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، دعائیں کرو، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو، کشمیر کے مسلمان، دنیا جہان کے مسلمان، خود ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کیا حالات ہے. اللہ سے خوب دعائیں کرو. اللہ دیکھو جس کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی نا اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل گئے. اس لیے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مانگے. درود شریف پڑھ لو، تھوڑی دعا کر لو.